گورنمنٹ کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن کا قیام ایک جد و جہد کا سفر ہے، اور اس سفر کی رودات جو ہے بیان کرنے کے لیے میں پریزیڈنٹ صاحب کو دعوت دوں گا، اور آپ کی کاوش کے لیے میں ایک شعر میں اس کی ترجمانی کروں گا کہ بنجر ہتھیلیوں پر محنت کے داغ لے کر آیا ہوں آندھیوں میں روشن چراغ لے کر۔ جناب میاں عاطف محمود ہمارے پائنیئر پریزیڈنٹ ایلومنائی ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ یہ شعر صرف شعر کی حد تک ہے، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اور بہت ہی محنتی کارکنان جنہوں نے کل اپنا کام تقریباً صبح 2 بجے ختم کیا اور 7 بجے پھر واپس آ گئے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، جن کی کاوشوں سے دیس بدیس میں پھرتے مسافروں کو اس مادر علمی کی دوبارہ یاد دلائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ ہم مثبت انداز میں سوچنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بھی اسی رب کریم کا کرم ہے کہ مشکلات میں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ گورنمنٹ کالج ساہیوال کی الومنائی کی خواہش اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ خواہش حقیقت میں بدل جائے۔ اس انجمن میں کئی ہیرے اور اس کہکشاں کے کئی ستارے ایسے ہیں کہ جن پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ About a year ago, we started working the idea of evolving Government College Sahiwal Alumni Association. There were 4 goals which were set up for my team and for the college. First, set up the foundations of the Alumni Association, which we've achieved, and these are things which are included in setting up the associations, which is alumni website portal that is available on college website, constitution, setting up the management committee, and collecting alumni data of at least 1,000 former students of Government College Sahiwal. I would like to say a big thank you to Mujibur Rahman Shami Sahib for his help and support, which enabled me setting up the board of advisors, which have distinguished alumni like Mia Mundur Ahmed Battu, Sajjad Mir, and many more. I think if I start taking name, this is the first time I'm meeting with Abbas Tabish. I was so happy, and that's my honor to meet with a poet like that, and then meeting with all of you. It was not a dream which I thought which could complete in less than a year, but here you go. Waqfa Azan. تو بڑی نہیں ہوئی تھی آہو والی، آہو تو اردو میں تھا ہی نہیں، اس نے کہا یہ بالکل ان پڑھ بندہ ہے۔ تو پھر ایسے 2-3 مرتبہ ہوا، تو چوتھی مرتبہ میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ قریب سے گزرا، اور اس نے پوچھا بیٹا یہ سڑک جو ہے یہ سیدھی پنجاب یونیورسٹی جاتی ہے؟ تو میں نے کہا جی سر بالکل یہ سیدھے سڑک جاتی ہے۔ تو اس نے کہا سر آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ میں بولا آہو۔
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میں جو انگلش میں آیا تھا تو 23 سال ملک سے باہر 23 سال ملک کے اندر، تو اب سمجھ نہیں آتی کون سی لینگویج میں بات کی جائے تو کس میں آسانی رہتی ہے. تو چلے میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سیکنڈ آبجیکٹو ہم نے رکھا تھا وہ تھا الومنائی بک، جس میں بہت سی یادیں، میموریز جو کہ پہلے سے لکھی جا چکی تھیں اور وہ کالج آرکائیوز کا حصہ بن چکی تھی. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو بعد میں بہت ہی معروف شاعر بنے اور they had lot achieved in their further careers. So وہ جو ساری چیزیں تھیں جو آرکائیوز تھے، میموریز تھی، وہ رکھی ہوئی تھیں. اور اس میں ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے لیس دین 3 months ٹائم اس کو ایک مرتب کر کے ایک بک بنا دی ہے. اور یہ سب کچھ آپ کو ایک مرتبہ پھر تالیاں مارنی پڑیں گی کیونکہ میں فنش نہیں ہوا تھا، کہ اس میں جو سب بہت سارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارے پرنسپل ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب کا بھی ہے، جن کی زیر پرستی وہ بک لکھی گئی. اور تیسرا کام جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اس بیس پر تھا کہ we learn, we earn and then we return. کہ ہم نے پہلے یہاں سے سیکھا، پھر ہم فکر معاش یا روزگار میں یا تو یہی رہے یا دیس بدیس کی خاک چھانتے رہے. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کالج کے وہ طلباء جو پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں. تو اس کے لیے الومنائی نے، گورنمنٹ کالج ساہیوال الومنائی نے اسکالرشپس کا اعلان کیا کہ بی ایس کے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 10,000 پر ایئر اسکالرشپ ہوگا اور انٹر کے ایک اسٹوڈنٹ پر ایئر کے لیے 5,000 پر ایئر ہوگا. تو اس کے لیے اب تک ہمارے پاس، ابھی میں آپ کو فگر نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر میں نے آپ کو فگر بتا دی تو وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچیں گے کہ میں حصہ ڈالوں یا نہ ڈالوں. تو ابھی اسی چیز پر رہیے کہ اگر آج ہم 10 بی ایس کے پروگرام اور 15 انٹر کے پروگرامز کے لیے اگر آپ چیریٹی ڈونیٹ کرنا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم. Please contact Principal Sahib or any staff member and you can donate 10,000 per year for BS and 5,000 per year for Inter. And I know کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے کنٹریبیوشنز پہلے سے جمع کروا چکے ہیں. تو میں وہ چیز جو ہے وہ بعد میں آنے والے مقررین پر، اسپیشلی پرنسپل صاحب پر چھوڑوں گا کہ وہ بتائیں کہ اب تک کتنے اسکالرشپ جمع ہو چکے ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ الومنائی ڈنر کی ہے. نیکسٹ ایئر سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ اس کو مارچ میں شروع کیا جائے، کیونکہ آج شاید آپ جو گرمی کی حدت ہے اس کو محسوس کر رہے ہوں گے، تو موسم بہار میں ہوگا وہ. اور آخری چیز آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ اس محفل میں ہر گوشہ نشین کا بھرپور کردار ہی اس کی خوشبو کو ہر سو بکھیرنے میں معاون ثابت ہوا ہے. ہم نے تقریباً 5 یا 10 بندوں سے اس کا سٹارٹ کیا تھا اور آج ماشاءاللہ 1000 سے زیادہ الومنائی ممبرز جو ہیں وہ فیس بک پر بن چکے ہیں. تو میں ان سب دوستوں کا اگر اکیلے ذکر کرنا چاہوں تو میں ساری رات یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں اپنے سارے دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے یکسوئی کے ساتھ ہر ٹائم پر میرا ساتھ دیا. اور اسپیشلی محترم پرنسپل ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب اور ہمارے پیٹرن افتخار شفیع صاحب، جن کے تعاون سے ہی ہم الومنائی ایسوسیشن کو کالج کے ساتھ رجسٹر کروا سکے اور ہم ایسوسیشن کا کانسٹیٹیوشن بنا سکیں. آئیے آگے بڑھیے، آئیے آگے بڑھ کر اس گلشن کی آبیاری کریں، اپنے ادارے اپنی دھرتی کا قرض ادا کریں، اپنے اخلاص، محنت، جذبے، ہمت، شوق، وقت اور بالخصوص نیک نیتی سے اس ایسوسیشن میں وہ تعمیری کردار ادا کریں کہ آپ رہیں نہ رہیں، آپ کا کام رہتی نسلوں تک دائم رہے. بقول ناصر کاظمی، دائم آباد رہے گی دنیا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. آخر میں
30 seconds کے لیے I know my speech went over 3 minutes and I was the one جس نے سب لوگوں کو یہ نوٹس بھیجا تھا کہ اسپیچز جو ہیں وہ لیس دین 3 منٹس رہیں، لیکن میں اپنے لیے کہ یہ گنجائش نکالتا ہوں کیونکہ بیچ میں اذان ہونا شروع ہو گئی تھی تو میں سٹاپ ہو گیا تھا، تو ٹائم مشین جو تھی وہ سٹاپ ہو گئی تھی۔ چند دنوں سے یوں ہی اکثر سوچتا رہتا تھا میں دن بھر، ایک شام ہے ایسے آنے والی گلو گلستان کو ملانے والی، جب بچھڑے پنچھی آ ملیں گے، دو کالے یکجا ملیں گے، ملتے جلتے رہنا یارو، یہی ہے کہنا، یہی ہے میرا کہنا یارو، ہر سو بیڑا سجنا دا، واسدے رہنا ڈیرا سجنا دا۔ تھینک یو سو مچ۔